الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب نکاح کی مجلس ہوتی تھی تو نکاح کے عقد سے پہلے چند آیات قرآنیہ کی تلاوت فرماتے تھے. اس کے بعد ایجاب و قبول کا مرحلہ آتا تھا، اور یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی جب کوئی اہم کام انجام دے تو اس سے پہلے قرآن کریم کی آیات پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، رسول کی رسالت کی گواہی دے، اور اس کے بعد پھر عقد انجام دیا جائے. یہ نہیں کہ بس ایک دم سے شروع ہو جائیں پہنچتے ہی کہ ہاں تمہارا نکاح فلاں سے کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے کہ نہیں، بلکہ تمہید کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، شہادت اور آیات قرآنیہ پڑھی جائیں گی تو اس عقد کی اہمیت ہوگی، عظمت ہوگی. ورنہ تو آدمی بہت سے کام دنیا میں کرتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے دکان پر جاتا ہے، ہاں بھئی کتنے کی ہے، اتنے کی ہے، لو پیسے پکڑو، لے کے آ گیا، کوئی اہمیت نہیں. ہلکی پھلکی بھاری چیزیں آدمی خریدتا رہتا ہے، بیچتا رہتا ہے. لیکن جب کوئی اہم مرحلہ ہو، کوئی آپس میں معاہدہ طے کرنا ہو، کوئی عقد ہو، تو اب اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ اس کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہے. یہ زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زندگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی کی
زندگی کا سکون ازدواجی زندگی سے وابستہ ہے۔ اکیلا انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، صاحب ثروت کیوں نہ ہو، اسے طبعی سکون نہیں مل سکتا جو ایک بیوی والے آدمی کو سکون ملتا ہے یا شوہر والی عورت کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی اس زندگی میں سکون رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور تمہارے آپس میں مودت اور محبت اور رأفت پیدا کر دی، سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اس ایک رشتے کی وجہ سے بسا اوقات میاں بیوی میں بھائی بہنوں سے زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس رشتے میں ایسی تاثیر رکھی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے آپس میں محبت کرنے والے تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئیں گے جو محبت اللہ تعالیٰ اس رشتے کی وجہ سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے۔ اس کے آغاز کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو، حمد و ثنا ہو، شہادت ہو، قرآنی آیات پڑھی جائے، مجلس منعقد ہو باقاعدہ، اور فرمایا کہ اس کا عام اعلان کرو، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں مرد عورت آپس میں رشتے سے بندھنے والے ہیں۔ مسجد میں کرو، اس لیے کہ مسجد برکت کی جگہ ہے، فرشتوں کی یہاں پر مصاحبت نصیب ہوگی، دعائیں کی جائیں گی تو فرشتے آمین کہیں گے، لوگوں تک بات زیادہ پہنچے گی۔ جو عمل گھروں میں ہوتا ہے اس کا زیادہ پتہ نہیں چل پاتا، جو مسجدوں میں انجام پاتا ہے اور نمازوں کے بعد انجام پاتا ہے اس کی لوگوں کو زیادہ خبر ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جب عقد نکاح ہو تو چند آیتیں خطبے کے بعد پڑھی جائیں۔ وہ 3 آیتیں صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث میں بیان فرمائی، جن میں سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت بس اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ نکاح کے وقت میں آیت پڑھی جا رہی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ نکاح کا اصل مقصد
زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ محض لذتوں کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں ہو رہا، عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح ہو رہا ہے، پاکیزگی اور پاک بازی کے لیے نکاح ہو رہا ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نکاح ہو رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں نکاح ہو رہا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ تو ایک آیت تو یہ ہے، دوسری آیت ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، اما حوا کی صورت میں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب، کھربہ کھرب مرد اور عورت پیدا کیے، پوری دنیا بھر گئی۔ ابتدا ایک جان سے ہوئی تھی، پھر جوڑا ملا، اور پھر ان دونوں سے آبادی دنیا کی ہوئی۔ یہ جو ویران دنیا تھی یہ بھری پوری بن گئی ان دو نفوس کے ذریعے سے۔ اللہ کا یہ نظام ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے بارے میں، یعنی رحم مادر یہ سارے رشتوں کی بنیاد ہے، ان رشتوں کی قدر کرو۔ خونی رشتے، بھائی بہنوں کے رشتے، خالہ پھوپھی کے رشتے، چچا ماموں کے رشتے، جن رشتوں میں آدمی گھرا ہوا ہے ان کو جوڑنے کی فکر کرو، ان کو مت توڑو۔ یہ مطلب ہے رشتوں کے بارے میں ڈرنے۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، تم جو بھی کر رہے ہو، جو کرو گے، جو کر چکے ہو، کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اکیلے میں کرو تو، لوگوں کے سامنے کرو تو، اندھیرے میں کرو تو، اجالے میں کرو تو، گھر کے اندر کرو یا گھر کے باہر کرو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ آیت عقد نکاح کے وقت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، کان کھول کے سن لو۔ تم عقد کر کے اللہ کے نظام کا حصہ بننے جا رہے ہو، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ یہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تمہارے گردن پر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ مجلس نکاح میں جب قاضی کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی
جس کا یہ نام ہے، اتنے مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے، اور یہ مرد قبول کرتا ہے، تو یہ صرف لڑکی ہی کو قبول نہیں کر رہا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بھی قبول کر رہا ہے، لڑکی کے بھائی بہنوں کو بھی قبول کر رہا ہے، لڑکی کے رشتہ داروں کو بھی قبول کر رہا ہے، لڑکی کے نان نفقے کو بھی قبول کر رہا ہے، لڑکی کے پہننے اوڑھنے کو بھی قبول کر رہا ہے، لڑکی کے رہنے کے سارے بوجھ کو بھی اپنے سر کے اوپر لے رہا ہے۔ یہ جملہ میں نے قبول کیا دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن ٹنوں منوں بھاری ہے، بہت بڑی ذمہ داری اس پر آ رہی ہے۔ اب اس کی لاج رکھنا اس کے ذمے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل اپنے اندر حکمت رکھتا ہے، مصلحت رکھتا ہے۔ آپ اور کوئی بھی آیت پڑھ سکتے تھے اس وقت، آیت تو سبھی متبرک ہیں، لیکن خاص طور پر یہ آیت منتخب کی گئی نکاح کی مجلس میں۔ سمجھ کر کے اسے سنو، سمجھ کر پڑھو، پھر آگے اقدام کرو۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی صحیح بات زبان سے نکالا کرو۔ زبان قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت سنانا اپنے اندر بہت گہری نصیحت رکھتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں جو کھٹاس پیدا ہوتی ہے وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ چاہے شوہر کی بد زبانی ہو یا بیوی کی بد زبانی ہو، یہ اس رشتے کی مٹھاس کو کڑواہٹ سے بدل دیتی ہے، اور زبان اگر قابو میں رہے تو کڑواہٹ بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ معاشرے کو بنانے میں اور بگاڑنے میں، گھر کے ماحول کو درست رکھنے میں سب سے بڑا کردار آدمی کی زبان کا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک عورت نے درخواست بھیجی کہ میرا شوہر بڑا گرم ہے، آپ کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ اس کی گرمی ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے۔ حضرت نے اندازہ لگا لیا کہ شوہر کی گرمی کی بنیاد اس عورت کی زبان کی بے احتیاطی ہے، تو حضرت نے ایک پرچی بنا کے بھیجی تعویذ کی طرح، اور یہ لکھ کر بھیجا کہ جب تمہارے شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہو تو اسے منہ میں رکھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ تعویذ نہیں تھا، کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اور عورتیں جو ہیں کسی بات پہ عمل کریں نہ کریں، تعویذ کی بات پہ سب سے پہلے عمل کرتی ہیں۔ بڑا یقین ہوتا ہے کہ بھئی اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اب جناب جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا تو بس اس نے جھٹ پٹ وہ کاغذ نکالا، منہ میں رکھ لیا، اور جب کاغذ منہ میں ہو تو زبان کیسے کھلے؟
چپ۔ شوہر صاحب حسب معمول آئے، دیکھا سناٹا۔ روزانہ حال یہ تھا کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو 10 صلواتیں سننے کو ملتی تھیں۔ چلے آ رہے ہیں ہاتھ خالی، ہوٹل سمجھ رکھا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بیچارہ تھکا ہوا آتا تھا تو اسے جلال چوکتا تھا۔ اب دیکھا کہ بیگم سناٹے میں بول نہیں رہی، چپ ہے، حالات بدلے ہوئے۔ تو وہ جو دل میں محبت تھی بیوی کی، وہ اب ابھر کے سامنے آئی، اور اب قریب جا کے بیٹھا اور بہت ہی پیار سے پوچھنے لگا کیا بات ہے، آج موڈ کیسا ہو رہا ہے، کہیں سر میں درد تو نہیں ہے، بخار تو نہیں ہے؟ تو میں زبان کے اوپر قابو پانے کی وجہ سے بگڑا ہوا ماحول ٹھیک ہو گیا۔ وہ بیوی بڑی خوش ہوئی، حضرت کو پرچہ لکھا کہ جی بڑا اچھا تعویذ دیا، ایک ہی دن میں کام ہو گیا۔ یہ پتہ نہیں کہ تعویذ کا اثر نہیں تھا، زبان پر کنٹرول کا اثر تھا۔ یہی حال مردوں کا ہے۔ اگر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، ان کی دلداری کریں، ان کی قدردانی کریں، دلجوئی کریں، تو ان کی بھی گھر میں عزت کی جائے گی، اور بیوی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بے ادبی کرے۔ ہاں ہم خود ہی بے لگام ہو جائیں اور پھر چاہیں کہ ہماری بھی عزت ہو، یہ خواب و خیال ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ہمیں سنائی عقد نکاح میں کہ نکاح کرنے جا رہے ہو تمہیں دونوں کو ایک گھر میں رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ مزاجوں میں ناموافقت ہو جائے، رائے میں اختلاف ہو جائے، مشورے میں فرق پڑ جائے، مگر زبان قابو میں رکھنا۔ قولوا قولا سدیدا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم۔ تم اگر زبان قابو میں رکھو گے تو تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بگاڑ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، قابو میں نہیں رہتا، اور زبان قابو میں رہے گی تو بگاڑ نہیں ہوگا، معاملات درست رہیں گے۔ تجربہ ہے دنیا کا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ یہ آیت بالخصوص پڑھی جا رہی ہے، ویسے ہی نہیں پڑھی جا رہی، سنائی جا رہی ہے، دولہا کو سنایا جا رہا ہے، حاضرین کو سنایا جا رہا ہے، ازدواجی زندگی گزارنے والوں کو سنایا جا رہا ہے۔ تم اپنا جائزہ لو۔ تم بیوی کی شکل میں کوئی باندی لے کے نہیں آئے، یہ تمہاری زر خرید نہیں ہے، یہ تمہاری شریک زندگی ہے۔ زندگی کی گاڑی کی 2 پہیے ہیں، ان میں سے ایک پہیہ ہے یہ بیوی۔ یہ بھی کسی کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بھائی بہن ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، اس سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ تمہارے گھر آ کر کے تم نے اس پر احسان نہیں کیا، اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ تمہارے گھر آ کر کے تم نے کوئی قربانی نہیں دی، تمہاری بیوی نے قربانی دی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تمہارے گھر کو آباد کر رہی ہے۔
اگر یہ قدر ہوگی تو گھر جنت نظیر بنے گا، اور اگر ناقدری ہوگی تو گھر جہنم کا منظر پیش کرے گا، سکون نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے ہیں، زبان کنٹرول میں رکھو تو شادی کامیاب ہو۔ اور آخر میں خلاصے کے طور پر فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو آدمی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلے گا، زبردست کامیاب ہو جائے۔ خالی فازہ نہیں فرمایا، فوزاً عظیماً، عظیم الشان کامیابی اسے ملے گی۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی مزے کرے گا، آخرت میں بھی موج کرے گا۔ تو جب یہ آیتیں نکاح کے وقت پڑھی جائیں تو ہمیں ان آیتوں کے معانی کا استحضار ہونا چاہیے، اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم ان ہدایات پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں، کہاں تک ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی گھریلو زندگی کو شاندار بنائے، بہترین بنائے، امن و عافیت کا سبب بنائے۔ جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ان کے بہتر رشتے تجویز فرمائیں، گھر کا ماحول دینداری والا بنائیں، نیک اولاد وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیں، عفت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں، خاندانوں میں جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ اجمعین۔